رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اللهم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات تابع بیننا وبینهم بالخیرات انك مجیب الدعوات انك على كل شيء قدیر برحمتك یا ارحم الراحمین. ما شاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین ثم الصلاة والسلام على سیدنا ومولانا صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم. اسمه مكتوب مرفوع منقوش في اللوح والقلم. سيد العرب والعجم سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ادعو الى سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن. ایک درود بھیج دیجیے محمد و آل محمد. موالیان حیدر کرار عشرہ سجادیہ کی 8ویں مجلس اعزا ہے. سورہ مبارکہ نحل آیت کا نشان 125 توحید نبوت کو تبلیغ کا طریقہ سکھلا رہی ہے. ادعو الی سبیل ربک، اے میرے حبیب میری راہ کی طرف لوگوں کو دعوت دو. بالحکمت، حکمت کے ساتھ، والموعظۃ الحسنۃ، احسن انداز میں واعظ و نصیحت کا سہارا لیتے ہوئے، وجادلہم باللتی ہی احسن، اور جب بحث و تکرار کی منزل آئے تو احسن لہجے کو اپنائے رکھنا. اب یہ دیکھیے کیا کہنے ہیں کہ توحید نبوت کو سلیقہ سکھا رہی ہے
اور امامت کے خطبے میں اس کی جھلک نظر آ رہی ہے۔ کیا بات ہے! چوتھے امام کے خطبے کے ضمن میں یہ سلسلہ مجالس جاری ہے، اور آج اس سلسلے کی 8ویں مجلس ہے۔ یہ سلسلہ اپنے آخری اختتامی مراحل میں داخل ہو چکا ہے، اور یقیناً کوشش یہ ہوگی کہ ان بقیہ مجالس میں خطبے کا باقی تمام تر حصہ آپ کی خدمت میں پیش کر دیا جائے۔ اور گفتگو یہاں تک پہنچ چکی تھی کہ میرے اور آپ کے مولا نے دربار کفر میں چند لکڑی کے ٹکڑوں پر سوار ہونے کے بعد، حمد و ثناء الہی بجا لانے کے بعد، کفر کے سامنے توحید کو پیش کر دینے کے بعد، ایک مرتبہ اپنے خاندان کا تعارف کروانا شروع کیا، اور ارشاد فرمایا اعطینا ستن، دیکھ ہے یزید 6 خصلتیں ہیں جو ہمارے خاندان میں پائی جاتی ہیں: العلم والحلم والسماحۃ والفصاحۃ والشجاعۃ والمحبۃ فی قلوب المؤمنین۔ علم ہے تو ہمارے گھر میں ہے، حلم ہے تو ہمارے گھر میں ہے، سخاوت ہے تو ہمارے گھر میں ہے، فصاحت ہے تو ہمارے گھر میں ہے، شجاعت ہے اور تو ہمارے گھر میں ہے، اور ہماری محبت ہے تو صرف مومنوں کے دلوں میں ہے۔ اور جب یہ 6 خصلتیں مولا نے بیان فرما دیں، ان کے بارے میں میں مختصر سی گزارشات آپ کی خدمت میں پیش کر چکا۔ اس کے بعد میرے مولا کا جملہ ہے وَفُضِّلْنَا بِسَبْعٍ، دیکھ ہے یزید 7 شخصیتیں ایسی ہیں جن کا تعلق مجھ سید سجاد کے گھرانے سے ہے، جو ہمارے گھرانے کی فضیلت کا سبب ہیں۔ اب میرے مولا خصلتوں کی گفتگو مکمل کر کے شخصیتوں پر آ گئے ہیں، مطلب یہ سمجھانا چاہ رہے ہیں نہ اخلاق حسنہ کا تیرے خاندان سے کوئی تعلق ہے، نہ تیرے خاندان میں کوئی صاحب کردار شخصیت گزری ہے۔ جو اخلاق کی صفات ہیں وہ بھی ہماری ہیں، جو صاحب کردار افراد ہیں وہ بھی ہمارے ہیں۔ اچھا مولا کون ہے جس کا تعلق آپ کے خاندان سے ہے؟ توجہ کیجئے گا، فضلنا بسبعن، 7 شخصیتوں سے ہم اہل بیت کو فضیلت ملی ہے۔ یہ کوئی معمولی گفتگو نہیں ہے، سید سجاد اپنے خاندانی فضائل بیان کرنے جا رہے ہیں۔ کون ہے مولا آپ کے خاندان سے؟ ایک مرتبہ ارشاد فرماتے ہیں منا النبی المختار محمد، وہ نبی جس کی قبضہ قدرت میں یہ پوری کائنات ہے، جس کے اختیار میں زمین و آسمان ہے۔ اور یہ کوئی خطابت کا جملہ نہیں ہے، اگر یہ نبی زمین سے کنگر اٹھا لے تو کلمہ پڑھنے لگتے ہیں، اگر آسمان میں چاند کی طرف انگلی اٹھا دے وہ چاند ٹوٹ کر 2 حصوں میں بکھر جاتا ہے۔ اچھا حضور، اب ایک مرحلہ فکر ہے جو میں اپنے نوجوان ساتھیوں کے لیے واضح کرنا چاہتا ہوں، شاید کسی کے ذہن میں کوئی سوال ہو۔ اس منبر کی برکت سے میرے اور آپ کے چوتھے مولا سید سجاد کے صدقے میں وہ کوئی غلط فہمی ہے، کوئی سوال ہے، کوئی کج فہمی ہے تو وہ بھی دور ہو جائے کہ حضور یہ کبھی سورج کو اشارہ کرتے ہیں تو سورج پلٹ کے چلا آتا ہے، کبھی چاند کی طرف انگشت کا اشارہ کرتے ہیں چاند بکھر جاتا ہے، کبھی ستارے آسمان کو چھوڑ کے ان کی دہلیز پر چلے آتے ہیں۔ بھئی یہ کیا کائنات ساری درہم برہم کرنا ہی ان کا کام ہے؟ میرا ساتھ دیجئے گا، سوال ہے جو بڑا سخت ہے، میں جواب آپ تک پہنچانا چاہ رہا ہوں۔ سوال کرنے والے کہتے ہیں کہ بھائی یہ کیا واجرہ ہے، یہ کیا واقعہ ہے، کبھی چاند توڑ دیا، کبھی ستارے گرا دیے، کبھی سورج پلٹا دیا، بس یہ نظام ہستی ہے، کوئی نظم ہے، کوئی ضبط ہے، کوئی وقت ہے، یہ ہر چیز کو اپنی جگہ سے ہٹانے میں کیا یہ کوئی فضیلت کا سبب ہے؟ کیا یہ کام درست ہے؟ کیا یہ کام اچھا ہے کہ ایک منظم نظام کی نظم کو خراب کر دیا جائے؟ سوال پہنچ گیا ہے تو میرا ساتھ دیجئے گا۔ اب میں جواب کے لیے ایک مثال کا سہارا لوں گا، یہ میرے نوجوان ساتھی جو ہیں ان کے ذہن میں جواب راسخ ہو جائے۔ فرض کیجئے کہ آپ کے ہاں کسی مہمان کو مدعو کیا گیا ہے، جی قبلہ کوئی مہمان رات کو تشریف لانے والے ہیں، اور خاتون خانہ نے شام کے وقت آنے والے مہمان کے لیے ایک لذیذ خوبصورت غذا تیار کر دی ہے، اسے بڑے حسین طریقے سے سجا دیا گیا ہے۔ اب
گھر کا نوجوان بیٹا دیکھتا ہے ماں نے بڑا خوبصورت سجاوٹ کے ساتھ غذا کو بڑی خوبصورت سجاوٹ کے ساتھ غذا کو تیار کر دیا ہے. ایک مرتبہ اس کی خوبصورتی اس نوجوان گھر کے بیٹے کو بھا جاتی ہے, ذرا ہاتھ آگے بڑھا کر اس غذا سے کچھ لینا چاہتا ہے. اب ماں اگرچہ اپنی اولاد سے محبت کرتی ہے, لیکن جو ہاتھ غذا کی طرف دھیرے دھیرے بڑھ رہا ہوگا اس سے زیادہ تیزی سے ماں کا ہاتھ آ کر بچے کے ہاتھ کو گرا دے گا. بیٹا ابھی نہیں, یہ بڑا خوبصورت منظم یہ غذا تیار کی گئی ہے, یہ خراب نہیں کرنی. اب یہی غذا ہے اسی خاتون کی تیار کی گئی غذا ہے. رات کو مہمان آ جاتے ہیں, یہ غذا دسترخوان پہ آ جاتی ہے. اب مہمان ہاتھ نہیں بڑھا رہا, یہی ماں بڑھ بڑھ کے کہہ رہی ہے قبلہ لیجئے. بھائی یہ خوبصورت ہے لیکن لیجئے, اس کی خوبصورتی بگڑتی ہے تو بگڑ جائے, اس کا ڈیکوریشن خراب ہوتا ہے تو ہو جائے. کوئی ہاتھ جوڑ کے بیٹا ماں سے پوچھے اماں جان دن میں ہاتھ بڑھا رہا تھا, آپ نے ہاتھ دھتکار دیا تھا, ادھر مہمان ہاتھ روکے ہوئے ہے, آپ ہاتھ بڑھانے کو کہہ رہی ہیں. بھائی یہی جواب آئے گا نا, بیٹا انہی کے لیے تو بنایا ہے. بھائی اب میں اور آپ اگر چاند میں چھیڑ خانی کریں, ممکن ہے ید قدرت ہاتھ دھتکار دے, لیکن جب محمد کی انگلی اٹھے گی آواز قدرت آئے گی. انی ما خلقت سماء مبنیہ ولا ارضا مدھیہ ولا قمرا منیرا ولا شمسا مضیئا ولا فلکا یدور ولا بحرا یجری ولا فلکا یسری الا فی محبت ہؤلاء الذین هم تحت الکساء. اب میرے اس نوجوان بھائی کو خدا سلامت رکھیں. جو میں نے نہیں پڑھنا ہوتا یہ میرا بھائی مجھ سے وہ بھی پڑھوا دیتا ہے. اب یہ آپ مجھ سے پڑھوا رہے ہیں, یہ 4 مصرے اس بھائی کی وجہ سے آپ سنتے جائیے کہ محشر میں مریدوں سے کچھ استاد کہیں گے. اب فدق کا نام آ گیا ہے تو اب فدق کو چھوڑ کر تو نہیں گزرا جا سکتا. محشر میں مریدوں سے کچھ استاد کہیں گے ہم خود ہیں پریشان, تمہیں اپنی پڑی ہے. کیوں بھائی آپ کیوں پریشان ہیں؟ جواب آئے گا جائیں تو کہاں جائیں کہ حق چھینا تھا جس کا, دروازہ جنت پہ وہی بی کھڑی ہے. اب یہ میرے جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا بلند ترین سلام اب یہ میرے بھائی مجھے بار بار چھیڑ رہے ہیں. اب شعر مجھے نہیں آتے, میں حدیثوں کا سلسلہ سنانا شروع کروں گا. یہ رات سے صبح ہو جائے گی, حدیثوں کا ذخیرہ ختم نہیں ہوگا. بس ہدیتاً یہ ایک آخری حدیث ہے جو اس مجلس کا تبرک میں آپ کو سنا رہا ہوں. مجھے پھر خطبے کی طرف بڑھنا ہے. میرے اور آپ کے پہلے مولا امامت کے تاجدار سید الاوصیاء علی بن ابی طالب علیہ السلام آ کر مولا کی بارگاہ میں کہتا ہے مولا آپ سے بھی محبت ہے, اس سے بھی محبت ہے, آپ سے بھی محبت ہے, اس سے بھی محبت ہے, فلاں فلاں سے بھی محبت ہے. میرے مولا نے بڑا خوبصورت جواب دیا ہے, کہا انت اعور, اس وقت تو کانا ہے.
اہل زبان ہے، کانا کون ہوتا ہے جس کی ایک آنکھ دیکھ پاتی ہے دوسری نہیں دیکھ پاتی. کہا سر اما بصیرن او اعما، یا پورا بینا ہو جا یا پورا اندھا ہو جا، بھیا علی کا ہو جا یا اس کا ہو جا. یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی اور بھی رہے اور علی بھی رہے. بھائی سب چیزیں چھوڑیے، میں اور آپ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں. ابھی میں نے خطبے کی ابتدا کی، پہلے اعوذ باللہ پڑھا جاتا ہے، پھر بسم اللہ کے دامن میں جایا جاتا ہے. بھائی میں نہیں جانتا میں پہنچا پا رہا ہوں یا نہیں. پہلے شیطان سے دور ہوگے تو اللہ کی رحمت میں داخل ہوگے. اگر شیطان کا دامن پکڑا رکھا ہے خدا کی رحمت کی دہلیز تک نہیں پہنچ سکتے. ایک درود بھیج دیجئے محمد و آل محمد کی ذات. منا النبی المختار محمد. اے یزید، جس نبی کا کلمہ یہ تیرے دائیں بائیں والے پڑھتے ہیں، جس نبی کے بغیر تیری نماز نہیں ہوگی، جس نبی کے بغیر تیرا درود نہیں ہوگا، وہ نبی تیرا نہیں میرا نانا ہے. دوسری شخصیت، خدا کی قسم میرے مولا نے، محسوس کیجئے گا اس جملے کی نزاکت کو، میرے مولا نے کس انداز میں چوروں کے گڑھ میں چوری شدہ لقب بازیافت کروایا ہے. وَمِنَّ الصدیق، اور دیکھ وہ صدیق علی مرتضیٰ بھی ہمارا ہے. بھائی یہ چوروں کا گڑھ ہے، جس گڑھ سے چوری کی جاتی تھی، فضائل کی، القاب کی، اسماء کی، اس گڑھ میں جا کر میرے مولا نے وہ لقب بازیافت کروایا ہے. کسی ایک نے بڑھ کر دعویٰ نہیں کیا حضور یہ آپ کے باپ کا نہیں میرے باپ کا نام ہے. کسی ایک نے، کوئی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجئے، کوئی ایک شخص لا دے اس بھری محفل میں، شام کے پورے دربار میں، جس نے کھڑے ہو کر سید سجاد کو کہا ہو صدیق آپ کا باپ نہیں میرا باپ تھا. وَمِنَّ الصدیق. اور یہ بھی اب میں پیش کرتا چلوں، میرا مزاج آپ سمجھ چکے ہیں. مسند احمد ابن حنبل، دوسری صدی ہجری کا عالم احمد ابن حنبل، حنابلہ کا امام، صحیح مسلم صحیح بخاری سے بھی پہلے لکھی گئی کتاب مسند احمد ابن حنبل. پہلا حوالہ، دوسرا حوالہ مستدرک علی الصحیحین، دوسرا حوالہ سنن ابن ماجہ، صحاح ستہ کی ایک کتاب سنن ابن ماجہ. ان دو کتابوں میں جا کر دیکھ لیجئے. حدیث نہ ملے تو کل میں واپس حاضر ہوں گا، میرے پاس تشریف لے آئیے گا کہ کیا ان دونوں کتابوں میں حدیث درج نہیں ہے کہ میرا اور آپ کا مولا علی مرتضیٰ یہ ارشاد فرماتا ہے انا الصدیق الاکبر. اے مسلمانوں سن لو، صدیق اکبر میں علی ابن ابی طالب ہوں. لا یقولها بعدی الا کذاب. میرے بعد کوئی بھی اس نام کا دعویٰ کرے خبردار خود کو صدیق کہتا رہے جھوٹا ہے. کیوں ہے اللہ کے کیوں ہے اللہ کے ولی، کیوں ہے علی مرتضیٰ، کیوں آپ صدیق ہیں، کیوں آپ سب سے بڑے صدیق ہیں، کیوں آپ سب سے پہلے صدیق ہیں؟ جواب آیا میں اس وقت نماز پڑھ رہا تھا، میں اس وقت نبی کی تصدیق کر چکا تھا جب یہ سب اپنے آپ کو صدیق کہنے والے بتوں کے سامنے سجدہ ریز تھے. میں اس وقت اس ایک خدا کی عبادت کر رہا تھا جب یہ آج اسلام کے بڑے چیمپئن ستوں کے سامنے، کبھی لات کے سامنے، کبھی عزا کے سامنے اپنی جبینیں ٹیک رہے تھے. خبردار. اور اب یہ ایک چھوٹا سا مرحلہ ہے، میرے ساتھ طے کیجئے گا اور میں خطبے کو آگے بڑھا دوں گا کہ یہ میں پہلے بھی شاید آپ کی خدمت میں بات بیان کر چکا ہوں کہ یہ چوری کا سلسلہ بھی کافی پرانا ہے اور مال تو لوٹا جاتا ہی ہے، القاب بھی لوٹے جاتے ہیں اور بڑی بے رحمی سے لوٹے جاتے ہیں، بڑی بے دردی سے چرائے جاتے ہیں. لیکن کچھ معاملہ اس طرح ہے، اب میں ایک مثال صرف آپ کو دوں گا، میں آگے بڑھ جاؤں گا. معاملہ کچھ اس طرح ہے کہ بعض چیزیں چرا لی جائیں تو چور کے بھی کام نہیں آتی. بھئی یہ میرے نوجوان دوست ہیں، موبائل ہوتا ہے، IMEI ہوتا ہے، کوئی چور چرا کے لے جائے گا، آپ بلاک کرا دیں گے، اس چور کے بھی کام نہیں آئے گا، لے کے گھومتا رہے گا موبائل سڑکوں پر. تو بعض ایسے القاب ہوتے ہیں جنہیں چرایا نہیں جا سکتا، چرا لیں گے تو چرانے والے کے بھی کام نہیں آئیں گے. اب ایسے القاب کے سامنے کیا اسٹریٹجی اپنائی جائے، کیا حکمت عملی انتخاب کی جائے؟ تو ایسے القاب کے سامنے یہ کیا جاتا ہے کہ حضور اس میں تو کوئی فضیلت ہی نہیں،
جی حضور اس فضیلت کے فضیلت ہونے سے ہی انکار کر دیتے ہیں۔ اب آپ میرے ساتھ ہیں تو میں ایک مثال پیش کر دوں۔ جی میرا اور آپ کا مولا مہر نبوت پر قدم رکھ کر خانہ کعبہ میں بتوں کو توڑ رہا تھا، کوئی ہے جو آ کے کہے نہیں جی وہ نہیں تھے ہم تھے، علی نہیں تھے فلاں تھے، فلاں بہت لمبے تھے وہ نبی کے اوپر چڑھے بغیر ہی توڑ رہے تھے؟ اب یہ وہ فضیلت ہے جو چرائی نہیں جا سکتی۔ تو کیا کہتے ہیں حضور کہ جی انکار کر دیتے ہیں کہ علی نے نبی کے دوش پر سوار ہو کر 4 بت گرا دیے، تو اس میں کیا فضیلت؟ کیوں نہیں ہے بھائی فضیلت؟ کہتے ہیں نبی نے بلایا ہی علی کو تھا، نبی نے علی کو بلایا۔ فتح مکہ کا واقعہ آپ کی نظروں کے سامنے ہے، میرے نوجوان ساتھیوں کے ذہن کے صفحے پر نمودار ہو چکا ہوگا۔ فتح مکہ کا وقت تھا، کئی بت تھے، نبی نے علی کو بلایا، علی حاضر ہوئے، نبی نے اپنے دوش پر چڑھایا اور بت گرایا، تو اس میں کیا فضیلت؟ نبی نے علی کو بلایا، نبی کسی اور کو بلا لیتے کوئی اور آ جاتا۔ بات پہنچ رہی ہے کہ نہیں؟ نبی کسی اور کو بلا، اس میں علی کی کیا فضیلت؟ بھائی نبی کا انتخاب تھا، نبی نے علی کو بلا لیا، علی آ گئے۔ نبی کسی اور کو بلا لیتے کوئی اور آ جاتا۔ میں کہتا ہوں اچھا احد کے دن تو نبی نے کسی اور کو بھی بلایا تھا، بھائی اس دن تو بڑی تیزی سے جا رہے تھے، یہ کوئی پہلی مرتبہ تو نبی نہیں بلا رہے، یہ 9 ہجری ہے، یہ 8 ہجری ہے، پیچھے ہجرت کو 8 سال گزر چکے ہیں، کہاں کہاں نبی بلاتے رہے۔ بھائی دیکھ لیجئے خیبر خندق میں نبی نے بلایا تھا، علی کا نام نہیں لیا تھا، علی اٹھ گیا تھا بٹھایا تھا، پھر اٹھ گیا تھا بٹھایا تھا، پھر اٹھ گیا تھا، کون آیا؟ بھائی کون آیا؟ دیکھ لیجئے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ حضور بات نبی کی بھی نہیں ہے، اصل میں ایک مجبوری تھی، نبی بلاتے تو کسی ایسے کو بلاتے جس نے کبھی بت پرستی نہ کی ہو۔ بھائی بت شکن وہ ہو سکتا ہے جو بت پرست نہ ہو، کیوں؟ اگر کوئی ایسا آ جاتا، نبی فلاں صاحب کو بلا لیتے، حضور آپ بہت بڑی عمر کے ہیں آپ آ جائیے، وہ دوش نبی پر آ بھی جاتا، جب بت کو گرانے لگتا وہ بت خود گرے بان پکڑ لیتا، او بدبخت 40 برس مجھے سجدے کرتا رہا۔ منا النبی المختار محمد، ہم سے ہے نبی مختار محمد۔ منا الصدیق، صدیق میرا بابا علی مرتضیٰ ہے۔ اب تیسری شخصیت جو گنوا رہے ہیں، خدا کی قسم آپ محظوظ ہوں گے، منا الطیار، یہ جو ابو طالب کا بیٹا ہے نا جعفر طیار، خبردار یہ تمہارے گھرانے سے نہیں ہمارے گھرانے سے ہے۔ بھائی کون ہے جعفر طیار؟ اسماء بنت امیس روایت کرتی ہیں ایک مرتبہ رسول کریم موجود تھے، بیٹھے بیٹھے جواب سلام دیا۔ جناب اسماء نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ کسے سلام؟ اب پاک پیغمبر جواب دے رہے ہیں، یا اسماء ہذا جعفر، یہ جعفر ہے جو جبرائیل اور میکائیل کے ساتھ 2 پر لیے اڑتے ہوئے میرے پاس سے گزرے ہیں، انہوں نے سلام کیا ہے، میں نے جواب سلام دیا ہے۔ بھائی یہ اس خاندان کی پرانی سنت ہے، جعفر طیار کے بھی جنگ موتا میں دونوں ہاتھ شہید ہو گئے تھے۔ خدا نے 2 پر عطا کر رکھے ہیں، پروٹوکول کے لیے جبریل و میکائیل کو دائیں بائیں رکھ دیا ہے۔ بھئی یہ جسے مسلمان مقرب فرشتے کہتا ہے نا، یہ ابو طالب کے بیٹے کے پروٹوکول کا نام ہے۔ بھئی یقین نہیں آتا تو دیکھ لیجئے، یہ جعفر طیار ہیں جو جنت میں جب اڑتے ہیں اکیلے نہیں اڑتے، جبرائیل و میکائیل کے ساتھ اڑتے ہیں۔ وہ حیدر کرار ہیں، شب ہجرت بستر پہ سو رہے ہیں، اکیلے نہیں سو رہے، سرہانے جبرائیل پہرا دے رہے ہیں، پائنتی پہ میکائیل کھڑے ہیں۔ بھئی یہ ابو طالب کے بیٹوں کے پروٹوکول کا نام ہے جسے مسلمان جبرائیل و میکائیل کہتا ہے۔ کبھی جعفر کا پروٹوکول ہوتا ہے، کبھی حیدر کا پروٹوکول ہوتا ہے، اور یہ حیدر کا تو کیا ہی پروٹوکول تھا، یہ ہماری اردو زبان کا جو محاورہ ہے، میں خدا کی قسم ان ہستیوں نے ہمارے محاورے غلط کر دیے۔
ان ہستیوں نے ہمارے محاورے غلط کر دیے. ہمارے ہاں کیا کہا جاتا ہے؟ جو سوتا ہے وہ کھوتا ہے، جو جاگتا ہے وہ پاتا ہے. اب یہ حیدر کا پروٹوکول دیکھیے، حیدر سو رہا ہے، کوئی جاگ رہا ہے. اب جو سوتا ہے وہ کھوتا ہے، جو سوتا ہے وہ کھوتا ہے، جو جاگتا ہے وہ پاتا ہے. حیدر سو رہا ہے، کوئی جاگ رہا ہے. اب 2 مصرے دیے ہیں شاعر نے، اگر آپ آمادہ ہیں تو میں آپ کی سماعتوں کی نظر کر دوں. برائے خوشنودیے مولائے کل کائنات حضرت برحق بلند ترین سلوات. اب جو سو رہا ہے، جو جاگ رہا ہے، اس بات کو ذہن میں رکھتے ہوئے یہ 2 مصرے آپ کی سماعتوں کی نظر ہیں. آپ جانیں، شاعر کے الفاظ جانیں. جاگنے والے کو محروم 2 عالم رکھا. کیا بات ہے. جاگنے والا فائدے میں رہتا ہے دنیا میں حضور، سونے والا نقصان میں رہتا ہے. یہ پتہ نہیں کیسی رات ہے، ہماری پوری اردو زبان کے محاوروں کو اوپر سے نیچے، نیچے سے اوپر کر دیا، الٹ کر ڈالا. جاگنے والے کو محروم 2 عالم رکھا، سونے والے سے کہا ساری خدائی تیری. ایک درود بھیج دیجئے محمد و آل محمد کی ذات پر. کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری حیدری. ایک درود بھیج دیجئے محمد و آل محمد کی ذات پر. من النبی المختار محمد، اے یزید محمد مصطفیٰ بھی ہمارے ہیں. من الصدیق علی مرتضیٰ بھی ہمارے ہیں. من الطیار جعفر طیار بھی ہمارے ہیں. منا اسد اللہ و اسد الرسول. اللہ اکبر. یہ جو حمزہ خدا کے بھی شیر تھے، نبی کے بھی شیر تھے، جان لے اے یزید وہ حمزہ بھی ہمارے ہیں. بھائی محسوس کیجئے گا مولا کہاں جا کے ضرب لگا رہے ہیں. حمزہ ہمارے ہیں جو خدا کے شیر تھے، جو نبی کے شیر تھے، جو سید شہداء ٹھہرے. وہ حمزہ جو بدر و احد میں نبی کے علمبردار ٹھہرے. اور اے یزید یاد کر اس حمزہ کا دل چاک کر کے جگر چبانے والی، وہ اس حمزہ کا جگر چاک کر کر چبانے والی تیری دادی تھی. یہ حمزہ ہمارا ہے، وہ دادی تیری ہے. تو دیکھ تو کس کے سامنے کھڑا ہے. تو اپنی اوقات محسوس کر، ہمارا گھرانہ کن بلندیوں پر ہے، تیرا خاندان کن پستیوں میں ڈوبا ہوا ہے. اور یہ حمزہ کا معاملہ بھی کیا بہترین معاملہ ہے کہ علی کے چاہنے والوں کے لیے ایک مشکل قیامت تک کے لیے آسان کر دی. میں پھر 2 حوالے دوں گا. مسند احمد ابن حنبل جس کا تعارف میں دے چکا، مستدرک علی الصحیحین کتاب ہے جسے حاکم نیشابوری نے لکھا ہے. لکھنے والے کی سوچ یہ ہے کہ جو حدیث صحیح بخاری میں اور صحیح مسلم میں نہ آ سکی لیکن ان دونوں کتاب کے لکھنے والوں کے معیارات کے مطابق بالکل صحیح حدیث تھی، ان احادیث کا احاطہ کرنے کی کوشش کی ہے. نام لکھا مستدرک، نام رکھا مستدرک علی الصحیحین. یہ جو 2 صحیح ہیں بخاری اور مسلم، ان سے جو صحیح حدیثیں رہ گئیں یہ ان کی جماوری ہے. یہ 2 کتابوں کا حوالہ ہے، جا کے دیکھ لیجئے گا. جنگ بدر کے بعد میرے مولا و آقا رسول خدا نے ایک مرتبہ دیکھا کہ سب اصحاب کی ازواج اپنے شہداء پر گریہ کر رہی ہیں. یہ مجلس عزا پر انگلیاں اٹھانے والے سن لیں، سب اصحاب کی ازواج اپنے شہداء پر گریہ کر رہی ہیں. مطلب شہیدوں کو رونا سنت اصحاب ہے. اور نہ صرف سنت اصحاب ہے، جب پاک پیغمبر نے یہ منظر دیکھا اور دوسری جانب دیکھا کہ حمزہ کا لاشا اکیلا پڑا ہے، ایک مرتبہ ارشاد فرمایا لیکن حمزہ فلا بواکی لہ. ہائے میرے چچا حمزہ کی غربت، کوئی رونے والی نہیں. فبلغ ذالک نساء الانصار. یہ بات جب انصار مدینہ کے خواتین تک پہنچی، بکینہ لحمزہ، خواتین مدینہ میں رہنے والے اصحاب صحابیوں کی ازواج جمع ہوئی، سید الشہداء حمزہ کی جسد اقدس پر گریہ کیا. خبردار، شہیدوں پر گریہ کرنا سنت اصحاب بھی ہے، حکم سرکار بھی ہے. کوئی یہ نہ سمجھے، کوئی یہ نہ بولے آپ کیوں روتے ہیں
کون سی کتاب میں لکھا ہے؟ میں نے 2 کتابیں بھی بتا دی ہیں. کون سی آیت میں لکھا ہے؟ میں گزشتہ مجلسوں میں سورہ یوسف کا حوالہ بھی پیش کر چکا ہوں. گریہ کرنا، شہیدوں پر گریہ کرنا، جو شہید زندہ ہے اس پر گریہ کرنا، یہ قرآن سے بھی ثابت ہے، میرے سنی بھائیوں کی حدیثوں سے بھی ثابت ہے. ایک درود بھیج دیجئے محمد و آل محمد کی ذات پر. چار شخصیتیں میرے مولا نے گنوا دیں. 7 شخصیتیں ہیں. منا النبی المختار، منا الصدیق، منا الطیار، منا اسد اللہ و اسد الرسول، اور 5ویں شخصیت ہماری جانیں قربان ہوں، منا سیدۃ النساء فاطمۃ البتول. اب آپ دیکھیے، خدا کی قسم یہ باتیں محسوس کرنے کی ہیں، یہ باتیں سمجھنے کی ہیں. مولا کہاں جا کر یزید کو ضرب لگا رہے ہیں. دیکھ ہے یزید، میری ماں عرب کی اتنی عزت دار خاتون تھی، میں بھرے مجمع میں بھی اپنی ماں کا تذکرہ کر سکتا ہوں، کیا تیرے اندر جرت ہے اپنی ماں کا نام لے سکے؟ بھائی ماں کا تذکرہ اس وقت کیا جا سکتا ہے جب ماں صاحب عزت ہو، جب ماں صاحب عصمت ہو، جب ماں صاحب طہارت ہو. جس کی ماں ان صفات سے عاری ہو وہ اپنی ماں کا نام لیتے ہوئے ڈرتا ہے. بھائی دائیں بائیں سے آوازیں آ جائیں گی، ہم جانتے ہیں. یہ ایک بڑا مشکل مرحلہ ہے، اور یہ مرحلہ پہلی مرتبہ نہیں ہے. یہ صرف چوتھا علی نہیں، پہلے علی کا بھی یہی ترہ امتیاز تھا. جنگوں کا اصول یہ تھا کہ رجز پڑھی جاتی تھی. ہمیں کربلا کے میدان میں مولا علی اکبر کی رجز ملتی ہے، مولا عباس کی رجز ملتی ہے، ہور کی رجز ملتی ہے، حبیب کی رجز، ہر سپاہی کی رجز ملتی ہے. رجز میں رجز پڑھنے والا اپنے خاندان کے مفاخر، قابل فخر واقعات بیان کرتا ہے، اپنا تعارف دیتا ہے، اپنا حسب نسب بتاتا ہے، اپنی شجاعت بتاتا ہے. اور رجز کا قاعدہ یہ ہے کہ جس طرح سامنے والے نے رجز بیان کی ہوگی، جواب دینے والا بھی اسی انداز میں رجز پڑھے گا. اگر سامنے والے نے جنگوں کا تذکرہ کیا ہے تو میں جواب میں جنگوں کا تذکرہ کرتے ہوئے رجز پڑھوں گا. اگر سامنے والے نے باپ کا تذکرہ کیا ہے میں باپ کا تذکرہ کروں گا. اگر سامنے والے نے خاندان کا تذکرہ کیا ہے میں خاندان کا تذکرہ کروں گا. بھائی یہی تو وجہ تھی نا کہ جب خیبر میں مرحب آتا تھا، رجز کا پہلا شعر پڑھتا تھا، انا الذی سمتنی امی مرحبا. اب وہ ماں کا تذکرہ کرتا تھا. حضور بہت سے لوگ شاید لڑنے کی کوشش کر لیتے، لیکن رجز کے جواب نے ہی انہیں مار ڈالا. بھائی ماں کا تذکرہ ہو رہا ہے، کس منہ سے ماں کا تذکرہ کریں؟ یہ واحد حیدر تھا جو میدان میں اترا، انا الذی سمتنی امی مرحبا کا برابر کا جواب دیتے ہوئے کہا، اگر تیری ماں نے تجھے مرحب نام دیا ہے تو سن بدبخت، انا الذی سمتنی امی حیدرا. ایک درود بھیج دیجئے محمد و آل محمد کی ذات پر. اور جناب سیدہ کا تذکرہ اور مزید آگے خطبے میں آنا ہے، لہٰذا میں یہاں پر اس مقام پر رک کر خطبے کو آگے بڑھا رہا ہوں. منا النبی المختار محمد، ومنا الصدیق، ومنا الطیار، ومنا اسد اللہ و اسد الرسول، ومنا سیدۃ النساء فاطمۃ البتول، ومنا صبطہ ہذہ الامہ سیدہ شباب اہل الجنہ. اے یزید، اس امت میں اگر نبی کے 2 بیٹے ہیں تو وہ 2 بیٹے تیرے نہیں میرے ہی خاندان سے ہیں. اور بیٹے بھی کیا بیٹے ہیں، صرف بیٹے نہیں، نبی نے جنت کے جوانوں کی سرداری کا تاج انہی کے سر پہ رکھ دیا. اب یہ بھی ایک الگ معاملہ ہے، میں ابھی عرض کر چکا، یہ چوری چکاری کا سلسلہ تھا. نبی نے تو جنت کے جوانوں کے سردار بنائے تھے، لوگ بوڑھوں کے سردار ڈھونڈنے چل پڑے. آپ دیکھیں گے کتابوں میں کوئی بوڑھوں کا سردار بنا پھرا ہے. سوال کر لیجئے، حضور یہی نبی تو جا کر کہے تھے، یہی نبی تو بتلا کر کہے تھے، یہی نبی تو تمہیں ذہن نشین کروا کر کہے تھے جنت میں کوئی بوڑھا جائے گا ہی نہیں.
بھائی جنت میں جب بوڑھا جائے گا ہی نہیں تو بوڑھوں کو سردار کی ضرورت کیوں پڑ گئی؟ بہر کیف ومنا سبتا ہاذہ الامہ، اس امت میں اگر نبی کے 2 بیٹے ہیں جو جنت کے جوانوں کے سردار ہیں وہ بھی میرے خاندان سے ہیں، تو بتلا تیرے خاندان کے پاس کیا ہے؟ خدا کی قسم اس بھرے دربار میں سید سجاد نے یزید لعین کے چہرے پر سے نقاب اسلام ہٹا کر رکھ دیا۔ کیا بچا ہے تیرے پاس؟ کیا ہے کوئی شخصیت جس کا تو نام لے سکے؟ اگر تو اپنے باپ کا نام لے گا میں سوال کروں گا جنگ احد میں کس کی طرف سے لڑ رہا تھا؟ کیا وہ اس طرف تھا یا اس طرف تھا؟ تو اپنے دادا کا نام لے گا میں سوال کروں گا جنگ بدر میں تیرا دادا کس لشکر کا سپہ سالار تھا؟ تو اپنی ماں کا تو نام لینے کے قابل ہی نہیں۔ ایک درود بھیج دیجئے محمد و آل محمد کی ذات پر۔ لکھا ہوا ہے دین کے یہ آئی کارڈ میں، فتح حسین درج ہے ہر ایک ریکارڈ میں۔ بیمار کربلا سے جو الجھی تو یہ ہوا، بیمار کربلا سے جو الجھی تو یہ ہوا، اور بیعت پڑی ہوئی ہے ایمرجنسی وارڈ میں۔ نعرہ کیا بات ہے بھائی، بیعت کا بدن چور، خلافت کی جبیں زرد، لڑتا ہے مگر ہاتھ میں تلوار نہیں ہے۔ اس کے بعد جب اپنے خاندان کا تعارف دے دیا، 6 خصلتیں میرے مولا نے گنوا دیں کہ دیکھ اگر فضیلت اس کائنات میں کوئی ہے نا تو وہ اسی گھر سے جڑی ہوئی ہے۔ بلکہ جملہ تبدیل کر دوں، اس در سے بھیک مانگ کر فضیلت فضیلت بنتی ہے، جس کا اس گھر سے تعلق نہ ہو وہ رذیلت ہی رذیلت ہے۔ ہم فضیلت کو اپنا کر صاحب فضیلت نہیں بنتے، ہم سے جڑ کر فضیلت اپنے آپ کو فضیلت بناتی ہے۔ یہی تو شاعر کا شعر ہے نا، بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ، کشف بلغ العلا بکمالہ۔ دیکھو محمد نے بڑائی کو اپنا کر بڑاپن نہیں اپنایا، یہ بڑائی ہے جسے محمد نے بڑا کر رکھا ہے۔ اور اس کے بعد میرے مولا سلسلہ سخن کو آگے بڑھاتے ہیں، یہ ایک اجمالی تعارف دے دیا، اب فرماتے ہیں من عرفنی فقد عرفنی۔ اتنا تعارف جس کے لیے کافی ہو گیا، جس نے مجھ سید سجاد کو ان چند جملوں سے پہچان لیا اسے مبارک ہو، اس نے پہچان لیا۔ ومن لم یعرفنی، اور جو اب تک نہ پہچان سکا، انبأتہ بحسبی ونسبی، اب میں اسے اپنا حسب نسب بیان کرتا ہوں۔ اب دیکھیے یہ حسب نسب 2 لفظ ہیں لیکن ان دونوں کا مطلب ایک نہیں ہے۔ حسب کہا جاتا ہے کسی خاندان کے قابل فخر واقعات کو، اور نسب کہا جاتا ہے ماں اور باپ کے رشتے کو۔ اب میں اس سے احسن انداز میں بیان نہیں کر سکتا۔ سید سجاد یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ دیکھ حسب بھی میرا ہی ہے، نسب بھی میرا ہی ہے، اگر کسی خاندان کے ہاں قابل فخر باتیں ہیں تو میرا ہی خاندان ہے، اور جو سلسلہ باپ اور ماں کی طہارت کا اسوہ حسنہ ہے وہ بھی میرا ہی خاندان ہے۔ بھائی یہ لوگ کیا گفتگو کریں گے سید سجاد کے سامنے جن کی مائیں ان کی پیدائش کے وقت مکہ چھوڑ کر چلی جایا کرتی تھیں؟ بھائی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجئے گا، مکہ چھوڑ کر چلی جایا جاتی تھی کہ اس نجس زادے کو اس پاک سرزمین پر کیسے جنم دوں؟ کعبہ نہیں، حرم نہیں، مکے سے نکل جایا کرتی تھی۔ شاعر سوال کرتے تھے لمن الصبی بجانب البطحاء، یہ جو بطحاء کے باہر کسی کا بچہ پڑا ہے کون ہے اس کا باپ؟ اور کہاں وہ لوگ جن کی ماؤں کے ہاں جب وقت ولادت قریب آتا تھا خدا خود اپنے گھر میں بلا لیتا تھا۔ میرے مولا نے اب اپنا تعارف شروع کروایا ہے، انا ابن مکہ و منا۔ دیکھ یہ مکہ اور منا جو بڑی مقدس وادیاں ہیں نا، ان کا وارث میں ہی ہوں۔ انا ابن زمزم والصفا، یہ زمزم جسے آج تک 1400 سال بعد تک مسلمان اپنی شفا کے لیے لے کر جاتے ہیں نا، یہ زمزم ہمارے ہی صدقے میں ہے، اس زمزم کا وارث میں ہی ہوں۔ یہ جو صفا ہے جس کے اور مروہ کے درمیان میں حاجی آج تک دوڑ لگاتے ہیں، یہ ہماری ہی 2 وادیوں کے نام ہیں میرے مولا نے۔ اور اس کے بعد اب میرے مولا نے ایک تفصیلی تعارف پیش کیا ہے، یہاں پر مجھے خطبے کو روکنا پڑے گا، لیکن میرے مولا نے
محمد مصطفیٰ کی صفات گنوانا شروع کی ہیں. 12 صفات ختمی مرتبت کی میرے مولا نے بیان کی ہیں. اس کے بعد میرے مولا نے اپنے جد علی مرتضیٰ کا قصیدہ پڑھنا شروع کیا ہے. 88 نام میرے مولا و آقا علی مرتضیٰ کے لیے ہیں. پھر سیدۃ النساء پر آئے ہیں, پھر اپنے والد مولا حسین پر آئے ہیں, اور پھر مصائب کا وہ سلسلہ شروع ہوا ہے جس سے یہ خطبہ مجلس میں بدل گیا ہے. ہاں عزادارو, یہ خطبہ جو سید سجاد نے دیا ہے یہ مجلس میں بدل گیا ہے. اور انشاءاللہ اب یہ مکمل کوشش ہوگی کہ کل اور پرسوں کی جو 2 گفتگو رہ گئی ہیں اس میں یہ تمام تر القاب اور نام آپ کی خدمت میں پیش کر دیے جائیں, اور آخر میں جو مولا نے مصائب کے جملے بیان کیے ہیں وہ بھی آپ کی بارگاہ میں حاضر کر دیے جائیں. عزاداران سید سجاد, علی زادیوں کا, نبی زادیوں کا تذکرہ جاری ہے. آج صرف ایک مومنہ کا, ایک مخدرہ کا ایک واقعہ ہے جو آپ کے سامنے پیش کرنا ہے اور آپ سے اجازت لینی ہے. یہ قافلہ جب شام غریباں کی مصیبتوں کو برداشت کر لینے کے بعد 11 محرم کو صبح روانہ ہوا ہے. روایات میں آتا ہے جن اونٹوں پر سیدھانیوں کو بٹھایا گیا ہے ان اونٹوں پر کوئی کجاوا نہ تھا, کوئی ہماری نہ تھی. سید سجاد کو جس اونٹ پر بٹھایا گیا ہے روایت میں آیا کہ جانور کے جسم کے نیچے سے سید سجاد کے 2 پیر باندھ دیے گئے تھے. لیکن ہاں عزادارو, یہ ملتا ہے کہ سکینہ کو زینب نے اپنے ساتھ بٹھایا ہے. سکینہ کے بارے میں بڑی وصیت کر کے گئے تھے نا حسین اپنی بہن زینب کو. اب زینب حسین کی وصیت نبھا رہی ہیں, سکینہ کو اپنے پاس بٹھایا ہے. یہ قافلہ کربلا سے روانہ ہوا ہے, چند منزلیں طے کرتا ہوا کوفہ کے شہر میں داخل ہوا ہے. ہاں عزادارو, یہ وہی کوفہ ہے جس کوفہ میں سن 40 ہجری میں یہ زینب شہزادی ہوا کرتی تھی. یہ کوفہ علی کا ہی تو دارالخلافہ تھا نا, اسی کوفہ میں علی کی خلافت تھی, اسی خلافت میں زینب شہزادی تھی. یہ وہی کوفہ ہے جس کوفہ کے لوگ زینب کو بھی جانتے ہیں, زینب کے بابا کو بھی جانتے ہیں. ہاں عزادارو, اس بات کو محسوس کرنا بہت گریہ کرو گے. اگر کسی انسان کی تذلیل کی جائے, اگر اسی انسان کی توہین کی جائے, غیروں کے سامنے برداشت کرنا آسان ہوتا ہے, لیکن جاننے والوں کے سامنے توہین برداشت کرنا مشکل ہوتا ہے. اب تک زینب کسی غیر شہر میں تھی نا, توہین ہو رہی تھی لیکن برداشت کرنا آسان تھا. اب زینب اس شہر میں داخل ہو رہی ہے جس شہر کا بچہ اس زینب کو جانتا. ہاں عزادارو, روایت کا جملہ ہے, روایات میں بیان ہوا, اہل منبر نقل کرتے ہیں کہ زینب شہر میں داخل ہو گئی ہیں. سکینہ زینب ہی کی سواری پر ہے. سکینہ بڑی پیاسی ہے, بڑی بھوکی ہے. میں نہیں جانتا زینب کی کیا کیفیت تھی. شاید زینب کو 40 ہجری کا یہ کوفہ یاد آ گیا ہو. یہی کوفہ تھا, یہاں ہمارا گھر تھا. ہمارے گھر کے باہر کوفہ کے بچے قطار لگائے کھڑے تھے, دودھ کا پیالہ لے کر آئے تھے. اے علی مرتضیٰ, یہ دودھ لے لیجئے. شاید ان بچوں میں سے آج 20 برس بعد کوئی جوان ہو گیا ہو, دودھ نہیں مانگتے, ٹھنڈا پانی بھی نہیں مانگتے, کوئی گرم پانی کا پیالہ ہی پیش کر دے. اے زینب, یہ لے لیجئے. یہ حسین کی سکینہ بہت پیاسی ہے, چہرے پر سورج کی تپش سے رنگ تبدیل ہو چکا ہے. ارے صرف سورج کی تپش بھی تو نہیں ہے نا, تماچوں کے بھی تو نشان ہے نا. ارے کان بھی تو خون آلود ہے نا. کوئی بڑھ کے اس زمانے کا کوئی بچہ آج کا جوان بڑھ کے کوئی پانی کا پیالہ پیش کر دے, لیکن کوئی نہ آیا. روایت کہتی ہے ایک گھر کے قریب زینب و سکینہ کی سواری رکی, ایک مخدرہ باہر آئی, ام حبیبہ نام بیان ہوا ہے. دیکھا ایک یتیم سی بچی ہے, بار بار پھوپھی اماں کو بڑی آس سے دیکھ رہی ہے. چہرے کا رنگ تبدیل ہو چکا ہے, ہونٹ سوکھے ہوئے ہیں, پیاس کا شکوہ کر رہی ہے. ایک مرتبہ دل بے چین ہو گیا, دل میں رحم آ گیا. مومنہ تھی نا, گھر گئی, پانی کا ایک پیالہ اٹھایا, دوبارہ باہر آئی. اے خاتون, یہ پانی کا پیالہ اس بچی کو دے دے, لیکن میری ایک درخواست ہے.
اس بچی سے کہہ دے میرے لیے 2 دعائیں کر دے، میں نے سن رکھا ہے یتیموں اسیروں کی دعائیں۔ آزاداروں، نہ جانے کیسے کائنات کی ملکہ نے، کائنات کی مالکن نے یتیم و اسیر کا لفظ اپنے لیے سن لیا ہوگا، نہ جانے دل پہ کیا گزری ہوگی۔ پانی کا پیالہ لیا، اے سکینہ اس مومنہ کے لیے دعا کر دے، یہ پانی پلا رہی ہے۔ سوال کیا کیا دعا ہے؟ کہا پہلی دعا تو یہ ہے کہ میرے لیے دعا کرنا۔ اے سکینہ، نہ جانے کس طرح یہ جملہ سنا، اے سکینہ اے بچی میرے لیے دعا کرنا، جس طرح تو یتیم ہوئی ہے میرے بچے یتیم نہ ہو۔ آزاداروں، سکینہ نے ہاتھ اٹھائے، نہ جانے کیا الفاظ استعمال کیے۔ پالنے والے، جو امتحان سکینہ کا ہو رہا ہے، جو تماچے سکینہ کو پڑے ہیں، جو گوشوارے سکینہ کے سنے ہیں، پالنے والے اس مومنہ کی بیٹیوں کے ساتھ نہ ہو۔ کہا دوسری دعا ہے، یہ دعا کر دے کہ پالنے والا مجھ ام حبیبہ کو مدینہ کی زیارت کروا دے۔ اب سکینہ نے تو دعا کر دی، ایک مرتبہ زینب انجان غریب الوطنی میں اپنے وطن کا نام سن کر چونک اٹھی۔ اے عورت، مدینہ کیا کرنے جائے گی؟ کہا میں وہاں جاؤں گی، نبی کی زیارت کروں گی، وہاں میرے نبی کی بیٹیاں رہتی ہے، میں حسین کی زیارت کروں گی، میں زینب کی زیارت کروں گی۔ کہا یہ بتلا کیا زینب کو جانتی ہے؟ کہا کیوں نہیں، میں اس سال نہیں گئی لیکن میں مدینہ جاتی ہوں، اپنی سیدانی کی زیارت کرتی ہوں، اپنی آقا زادی کے قدموں کی خاک کو سرما بناتی ہوں۔ اب زینب نے چہرہ دکھایا، ام حبیبہ نے فریاد بلند کی، واہ محمد اے محمد کی بیٹی، آپ پر یہ دل، آپ کا عباس کہاں ہے؟ ادھر زینب نے خولی کے گھوڑے کی طرف اشارہ کیا۔ ألا لعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا آل محمد أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون۔ خدا کی بارگاہ میں دست بدعا ہیں پالنے والے جن محرومین کے لیے اس مجلس کو منعقد کیا گیا ہے، اس کا ثواب ان کی روح کو ایصال فرما۔ خصوصی طور پہ ایک فاتحے کی درخواست ہے، تمام مومنین مومنات کو ذہن میں رکھتے ہوئے، حاضرین محفل اپنے مرحومین کو ذہن میں رکھتے ہوئے، شہدائے ملت جعفریہ، علماء اعلام، ہر وہ جس کا کوئی فاتحہ پڑھنے والا نہیں ہے، خصوصی طور پہ میجر ظفریاب حیدر زیدی ابن شبیر حسن زیدی، مبینہ خاتون بنت سید غلام حیدر، سید شبیر حسن زیدی ابن صغیر حسن زیدی، نیاز فاطمہ بنت تصدق حسین، آفتاب حیدر زیدی ابن شبیر حسن زیدی، کلثوم بیگم بنت سلطان حسین، نواب حیدر زیدی ابن شبیر حسن زیدی، زہرا بیگم بنت صغیر احمد، سید حیدر رضا ابن شمیم اختر، عجائب سلطان بنت نیاز علی، جملہ مومنین و مومنات کو ذہن میں رکھتے ہوئے رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم صل علی محمد و آل محمد ماتم حسین۔